قرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور واضح کتاب کی، ہدایت اور خوشخبری ہیں ایمان والوں کے لیے۔ سورہ نمل کی حضرات کے سامنے پڑھی گئیں اور ترجمہ ہوا ہے۔ سورہ نمل مکی زندگی میں تقریباً وسط اور درمیان میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر بھی توحید کا بیان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اور مسئلہ آخرت اور صداقت قرآن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ واقعہ اس صورت میں بیان ہوا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ملکہ بلقیس کا واقعہ بیان ہوا ہے، ہدہد کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور چیونٹیوں کی بستی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات انہوں نے سن لی تھی، اس کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے، اور اسی نسبت سے اس کا نام نمل رکھا گیا ہے۔ نملتن ایک چیونٹی کو کہتے ہیں، اور نمل زیادہ چیونٹیوں کو کہتے ہیں۔ بہت سارے عربی کے لفظ ایسے ہیں جن کے واحد اور جمع کا فرق صرف تا کے ساتھ ہے۔ اگر تا لگا دو تو واحد بن جاتا ہے، گول تا جو حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے، اور اگر تا ہٹا لو تو وہ جمع بن جاتی ہے۔ تو یہ نملہ کا لفظ بھی اسی میں سے ہے۔ نملتن تا لگا دی تو واحد بن گیا، اور اگر تا ہٹا دی نمل تو پھر یہ جمع بن گئی۔ اور چیونٹیوں کے بارے میں مذکر مؤنث دونوں کے بارے میں یہی لفظ آتا ہے۔ نر اور مادہ کے لیے الگ الگ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ مذکر کو بھی نملہ کہتے ہیں، مؤنث کو بھی نملہ کہتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ صورت مکی زندگی کے وسط میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے 67 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، یہ 68ویں صورت ہے، اور 46 صورتیں اس کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اور ترتیب واقعی جو قرآن مجید کے اندر ہے، اس لحاظ سے یہ 26ویں صورت ہے، 25 صورتیں اس سے پہلے ہیں۔ اس صورت کے اندر کل 7 رکوع ہیں اور 93 آیتیں ہیں، اور 1167 کلمات ہیں، جو مکمل جملہ جسے ہم کہتے ہیں وہ کلمات ہیں، اور 4879 حروف اس صورت کے شمار کیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کا آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے، طاسین۔ اور میں نے عرض کیا تھا ایک دن کہ حروف مقطعات قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ 29 صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات میں سے کوئی نہ کوئی حرف آیا ہے۔ اور حروف مقطعات یہ متشابہات میں سے ہیں، اور متشابہات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ متشابہات ہیں جن کے لغوی معنی ہمیں معلوم ہیں، لیکن اللہ کی ان سے کیا مراد ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اب کیسا ہے اس کی تشریح تفصیل ہم قطعاً نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ کی پنڈلی آئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا منہ، اب ہمیں نہیں پتہ، ہم اس کی تفصیل قطعاً نہیں کریں گے۔ علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر مستوی ہوا، قائم ہوا، اب وہ کیسے ہے ہم اس کی تشریح نہیں کریں گے، وہ ہمارے عقل و دماغ سے ورا ہے۔ اس لیے ہم کہیں گے کما جلی کو بے شان ہی،
اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی پنڈلی، اللہ کا استوا یہ کیسے ہے؟ کما یلیق بشان ہی، یہ اس کی جیسے شان کے لائق ہے، ہم اجمالی طور پر اس پر ایمان لائے ہیں۔ اور دوسری قسم جو متشابہات کی ہے وہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے لغوی معنی بھی کوئی نہیں جانتا، ان کی معنی اور مراد کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بطور راز کے اللہ نے اپنے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے، لیکن راز راز ہوتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے ان کا مطلب اور معنی نہیں بیان کیا۔ اب سوال ہوگا جب ان کا معنی ہی ہمیں نہیں آتا، مطلب کا ہمیں پتہ نہیں، پھر قرآن میں ہونے سے ہمیں فائدہ کیا؟ تو اس کا بھی حل قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے جو حروف مقطعات ہیں ان کے معنی کی کھود کرید میں وہ لوگ لگتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جو کج روی والے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں بس وہ اتنا کہتے ہیں ہم مانتے ہیں ہمارے اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو ان کی مراد اللہ کی ہے وہ بھی ہم مانتے ہیں، باقی کیا ہے کیا نہیں ہے ہم اس تفصیل میں نہیں پڑھتے۔ ایمان والوں کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ایمان کا اقرار و اظہار کرتے ہیں، اور غرض ان حروف کے اتارنے کی وہ ہے اعجاز قرآن، قرآن کا کلام معجز ہونا، کہ جو لوگ مکے میں فصاحت و بلاغت کے بڑے دائی بھی تھے، قرآن کو انسانی کلام کہتے تھے، ان کو چیلنج کیا گیا کہ نورانی قاعدے کے پہلے صفحے پر جو حروف لکھے ہیں الف سے لے کے یا تک، انہی کو حروف مقطعات کہتے ہیں، الف با تا، یہ 29 حروف ہیں، اس لیے یہاں 29 صورتوں کے شروع میں یہ حرف لائے گئے ہیں حروف مقطعات۔ ان کو چیلنج کیا گیا ہے کہ تم جو عربی بناتے ہو وہ بھی اسی الف سے لے کے یا تک انہی حروف سے ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی اور حرف استعمال نہیں ہوتا، اور قرآن بھی انہی حروف سے بنا ہوا ہے، تو پھر اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم اس جیسی کوئی ایک چھوٹی صورت بنا کے لے آؤ، بنانا تو دور کی بات ہے، تم انہی حروف مقطعات کا معنی بتا دو، تم انہی حروف مقطعات کی مراد بتا دو، تم ان کا معنی نہیں جان سکتے، ان کی مراد نہیں جان سکتے، اور انہی حروف سے بنا ہوا قرآن مجید جو 114 صورتوں پر مشتمل ہے، اس جیسی کوئی ایک چھوٹی صورت نہیں بنا سکتے، حالانکہ تمہارا کلام بھی انہی حروف سے بنتا ہے اور قرآن مجید بھی انہی حروف سے بنا ہوا ہے، تو پھر مان لو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے یہاں بھی حروف مقطعات طا سین لا کر کے آگے قرآن کو بیان کیا گیا کہ تلک آیات القرآن، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، جیسے وہاں پہلے پارے میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں بھی حروف مقطعات کو لا کے قرآن مجید کا لا ریب ہونا بتلایا گیا ہے۔ آیات القرآن یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اور قرآن مقروّن سے ہے، قرآن کا معنی ہے پڑھا ہوا، یہ وہ کتاب ہے جو کائنات میں دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس کے مقابلے میں اتنا کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی جاتی، اور خصوصاً حفظ میں، زبانی یادداشت میں تو کمال ہے اس کتاب کا کہ آنکھوں سے نبینا، ہاتھوں سے لولا لنگڑا، پاؤں سے معذور، لیکن قرآن مجید کے پورے 30 پاروں کا حافظ ہے۔ جس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا وہ قرآن مجید کا حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، ایسے بے شمار نمونے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی ہے، مقروّ۔ اور دوسرا معنی قرآن کا ہے قرن سے، قرن جیسے حج قران ہوتا ہے، قرن کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا، قران کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا، تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے کلام کو ایسا ملایا ہے کہ آیت آیت سے ملی ہوئی، رکوع رکوع سے ملا ہوا، سورت سورت سے ملی ہوئی، پارا پارے سے ملا ہوا، اور ملا ہوا یوں مفہوم کے لحاظ سے جس کو ہم کہتے ہیں ربط بین الآیتین، ربط بین الرکوعین، ربط بین السورتین، ربط بین الپارین، کہ دو آیتوں کا بھی آپس میں جوڑ ہوتا ہے، دو رکوعوں کا بھی آپس میں جوڑ ہوتا ہے، دو سورتوں کا بھی آپس میں
میں جوڑ ہوتا ہے اور دو پاروں کا بھی آپس میں جوڑ ہوتا ہے۔ کہیں بھی قرآن مجید کے اندر بے جوڑ اور بے ربط کلام نہیں ہے، اس لیے یہ آپس میں معنی مفہوم کے لحاظ سے بھی ملا ہوا کلام ہے۔ تو تلک آیات القرآن، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، وَکِتَابٍ مُبِین، اور ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو کھول کھول کے بیان کرتی ہے، واضح کر کے بیان کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے، ایک ہیں عقائد اور ایک ہیں عبادات۔ قرآن نے عقائد کو واضح کر کے بیان کیا ہے، کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ جہاں عبادات کا معاملہ ہے وہاں تو قرآن مجید ہمیں نماز کی رکعتیں بھی نہیں بتلاتا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں بتلا رہے ہیں۔ عبادات کے بارے میں قرآن حج کے فرض تک نہیں بتلاتا، نماز کے فرائض تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن صرف اتنا کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، نہ اس کا نصاب ہے، نہ اس کا سال پورا ہونا جو مدت ہے حولان حول وہ ہے، نہ اموال زکوٰۃ کی تفصیل ہے۔ اس لیے قرآن مجید تفصیل جو کرتا ہے وہ عقائد کی کرتا ہے۔ توحید کو کتنا کھول کے بیان کیا، آخرت کو کتنا کھول کھول کے بار بار بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ بیس ہے۔ اس عقیدے پر ساری عبادات کی عمارت نے اٹھنا ہے، کھڑا ہونا ہے۔ اگر عقیدے کے اندر کمی کوتاہی رہ گئی تو پھر بے شک ساری زندگی کعبے کے اندر بھی نمازیں پڑھتا رہے تو بیکار چلی جائیں گی۔ عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے، اس لیے قرآن مجید کے بارے میں جو آتا ہے، خود قرآن نے کہا تبیاناً لکل شیء، کہ ہر چیز کا وضاحت کے ساتھ بیان ہے۔ تو اس سے مراد ہر چیز یعنی ہر چیز کے اصول اور عقائد کا بیان ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا وَکِتَابٍ مُبِین، کتاب کامل بھی صرف قرآن ہے اور سب سے زیادہ پڑھا جانے والا بھی صرف قرآن ہے۔ اس لیے قرآن یہ بھی اسی کلام کا نام ہے اور کتاب وہ بھی اسی کلام کا نام ہے۔ یہاں کہا گیا ہے تلک آیات القرآن، اور پہلے پارے میں کہا گیا ذالک الکتاب۔ کامل کتاب بھی صرف قرآن مجید ہے اور سب سے زیادہ پڑھا جانے والا بھی صرف قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اس کلام کو کہتے ہیں المنزل علی الرسول، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، المکتوب فی المصاحف، جو ان دو گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے، ان دو گتوں کے درمیان جو مصحف و نسخے میں لکھا ہوا ہے، اور اس کا جو نزول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر کے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ ایسا نزول ہے جو تواتر کے ساتھ ہے، بلا شبہۃ، جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید، اس کو شروع فرمایا طاسین۔ اب یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کے معنی کے بارے میں عام علماء کا یہی جملہ لکھا ہوتا ہے اللہ اعلم بمرادہ، ان کی مراد اور مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لکل کتاب سر وسر القرآن المقطعات، ہر کتاب کے اندر کوئی نہ کوئی راز کی بات ہوتی ہے، قرآن مجید کے اندر راز کی باتیں یہ حروف مقطعات۔ تو اس لیے فرمایا تلک آیات القرآن، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، وَکِتَابٍ مُبِین، اور ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو کھول کھول کے بیان کرنے والی ہے، واضح کر کے بیان کرنے والی ہے۔ یہاں اس کتاب کی قرآن کی دو صفتیں بیان کیں۔ نمبر ایک ہدن، کہ اس کے اندر سامان ہدایت ہے، جو بندہ بھی محتاج بن کے اس سے رہنمائی لے گا یہ قرآن ہاتھ پکڑ کے اس کو اللہ تک پہنچائے گا۔ اس کے اندر ہادی ہونے کی صفت ہے، یہ رہنما ہے بندے کے لیے۔ جیسے آپ کہیں جانا چاہتے ہیں تو رہنما آپ کے ساتھ ہو تو آپ مطمئن ہوتے ہیں کہ اب ایسا میرے ساتھ ہے جو راستہ جانتا ہے، اس لیے مجھے اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن بھی رہنما ہے، فرمایا ہدن، اور دوسری صفت ہے وبشرا، اور یہ خوشخبری ہے، یہ ہر وقت اپنے ماننے والوں کو بشارتیں دیتا ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی بشارتیں مبارکیں اور قبر کے اندر بھی تمہارے لیے بشارتیں مبارکیں اور آخرت کے اندر بھی تم خوشخبریوں کے لائق ہو۔
تو فرمایا یہ ہدن بھی ہے اور بشرا بھی ہے۔ یہاں تو ہدن للمومنین کہا گیا اور جگہ پر ہدن للناس کہا گیا ہے۔ تو قرآن سے چونکہ ہے تو قرآن سراپا ہدایت، لیکن اس سے نفع ایمان والے اٹھاتے ہیں۔ جو بیچارے مان نہیں سکے انہوں نے قرآن کی ہدایت سے نفع نہیں اٹھایا۔ ہدن و بشرا، یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ آگے اللہ نے ایمان والوں کی چند نشانیاں بیان فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی انہی ایمان والوں میں شمار فرمائے اور ہمیں بھی اللہ پاک قرآن مجید کی ہدایت سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔